اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ یہ سورۃ تحریم مدنی سورت ہے اور صرف 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ تحلیل و تحریم کا اہم مسئلہ ہے جو شارع علیہ السلام کا منصب ہے، ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب۔ مخلوقات اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام و حلال نہیں کر سکتی۔ مخلوق ایک شخص کا ایک چیز کا فائدہ بتا سکتی ہے یا نقصان بتا سکتی ہے۔ فائدے اور نقصان سے حرمت نہیں پیدا ہوتی، نہ علت پیدا ہوتی ہے۔ یہ منصب شرعی ہے۔ پھر اس میں کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو احکام ہے، اوامر و نواہی ہے، جیسے جھوٹ حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، حقوق کا اتلاف حرام ہے، فساد فی الدین حرام ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے سوائے میدان جہاد کے۔ دوسرا یہ کہ اس کے فوائد اور معارف کی تجربہ ہو۔ جیسے کسی کو آپ کہے کہ گرم پانی کے بعد یہ ٹھنڈی چیز استعمال نہ کریں، یا اس خوراک کے بعد یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو وہ مشاہدات اور تجربات وہ بھی حرمت اور حلت کی قسم ہے، لیکن وہ شرائع کے قبیل میں سے نہیں ہے بلکہ اجازت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گو رکھا گیا تھا، تو آپ نے اس سے کراہیت کی۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا ہمارے لوگوں کے ہاں یہ عادت نہیں ہے، ہم گو نہیں کھا سکتے۔ تو صحابہ نے اس سے یہ سمجھا کہ چونکہ حرام تو تھا نہیں، پسندیدہ نہیں تھا آپ کو۔ اگرچہ ابو داؤد شریف کتاب الحلال والحرام میں صریح لفظ ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب، کہ آپ اخیر میں منع کر چکے ہیں اسے۔ تو کبھی کبھی ایک چیز شرعاً حلال ہوتی ہے اور ایک آدمی یعنی طبعاً اس کو حرام سمجھتی ہے، یا ایک چیز طبعاً حرام ہے اور یہ اس کو استحلال کرتا ہے، تو چونکہ یہ تصادم شرع ہے، اس لیے ابو یوسف نے شاگرد کو کہا تھا کہ تم یا زندیق وإلا لأقطعن عنقک، جب اس نے کہا تھا لیکنی لا احب الدوبا، مجھے تو لوکی کدو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ لوکی کدو، تورئی، بینگن یہ طبیعیات میں سے ہے، کسی کو پسند ہو کسی کو پسند نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے عین پیغمبر کے مقابلے میں لفظ کہے کہ آپ کو تو پسند ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو عبداللہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ سختی فرمائی۔ ایسے کہ واقعہ مشہور ہے۔ یہاں یہ آیات کس مقصد کے لیے ہے؟ تو جمہور مفسرین جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ نماز عصر کے بعد کھڑے کھڑے تمام ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خیریت معلوم کرتے ہیں۔ 11 بیویاں اکٹھی تھی، 12ویں بیوی فاطمہ اپنے بیٹی کو اپنے گھر دیا تھا۔ اس دوران حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہد کا نچوڑ شربت بناتی تھی اور آپ کو پلاتی تھی۔ آپ کو شہد اور شہد کا شربت بہت پسند تھا،
اس میں قدر دیر ہو جاتی. تو بیویوں نے یہ سوچا کہ یہ زینب چال لڑ رہی ہے اور یہ ہمارے اوقات کم کر رہی ہے، اپنے اوقات بڑھا رہی ہے، لہذا پیغمبر کو اس سے متنفر کرانا ہے. اور وہ یہ کہ جس کے قریب آپ آئے تو آپ کہے کہ اجد من کا ریح المغافیر، مجھے تو آپ سے مغافیر کی خوشبو آتی ہے. مغافیر ایک پودا ہے اور اس کی ہری ایسی ٹہنی کاٹتے ہیں اور پھر وہ گرم گھی وغیرہ میں لگاتے ہیں ایسا، تو وہ گرم گھی بہت لذیذ ہو جاتا ہے لیکن کھاتا کوئی نہیں پھر. تو یہ ہمارے یہاں پروگرام ہوتے تھے اصل خوراک گھی کے، 60 من 70 من گھی ایک جگہ سے منگوایا جاتا تھا ضمانت میں. وہ علاقے بھی بہت ہوتے تھے. تو آخر میں پھر یہ لوگ اس کو شونٹی کہتے ہیں، شونٹی، حالانکہ شونٹا ہی پکے وہ گردا ہوئی. تو پھر شونٹی گھمانے کے بعد خوشبو ہی بڑھ جاتی تھی لیکن کھا نہیں سکتے تھے آدمی. اس کو مغافیر کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند تھی. جب آپ کو ایک بیوی نے بھی کہا، دوسری نے بھی، تیسری نے بھی کہ یہ مغافیر کھایا تو آپ بھی شک شبے میں پڑ گئے اور پریشان سے ہو گئے. اس پر اللہ کے ہاں آپ نے یہ عہد کیا کہ آئندہ کے لیے میں شہد ہی نہیں کھاؤں گا یا زینب کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک سازش کا حصہ ہے، نہ تو شہد ناجائز ہے نہ زینب کے پاس جانا ناجائز ہے. علماء نے اسے استدلال کیا ہے کہ خاوند کو حیل و حوالوں سے متوجہ کرنا ناجائز و حرام ہے. ایک عرصہ دراز تک میری یہ رائے تھی کہ خاوند اور بیوی کے درمیان تعلقات مطلوب ہے. اگر کوئی کوشش ایسی خاوند کرے یا بیوی کرے کہ وہ متوجہ ہو جائے تو یہ جائز ہے. لیکن اس آیت کی تفسیر دیکھنے کے بعد اور پھر علامہ شامی کا فتویٰ دیکھنے کے بعد میں بالکل ہی اس سے بری ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں، خاتون کا خاوند کو تعویذات یا دیگر ذرائع سے مسخر و مطیع کرنا بھی جائز و حرام ہے. یا ایھا النبی، اے پیغمبر، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو حلال فرمائی اللہ نے آپ کے لیے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضا بیویوں کی. واللہ غفور رحیم. عجیب بات ہے کہ عورتیں معمولی بات پہ راضی نہیں ہوتی، انتہائی ٹھوک لگا لیتی. اور یہ ایک فطری مسئلہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، آپس میں پیار محبت کرتے ہیں، تو میاں اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتی ہے. فرمایا تب تغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے کی ضرورت کیا ہے. عورتیں ایسے بہت سارے کام خاوندوں سے کروا دیتی ہے، محبت کے نشے میں اس کو مغلوب کر دیتی ہے. اسی طرح خاوند بھی ایسے بہت سارے کام وہ کر دیتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ وہ جو زندگی کے اندر ایک روٹین کا مسئلہ ہے اور معمول کا مسئلہ ہے کہ انسان سے خدمات سے، تحفے تحائف سے رضامند ہوتا ہے. تو اس رضامندی کے دوران بھی کہیں ان کے کہنے سے آپ حلال کو حرام نہ کھائیں. تو ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب تھے نا رحمت اللہ علیہ، تو ان کے پاس ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ نسوار کیسا ہے، یہ نسوار کھاتے ہیں. آپ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ شراب سے تو مجھے نفرت اس لیے ہے کہ قرآن و سنت نے حرام کیا ہے. باقی شراب تو ایک مشروب ہے، لیکن نسوار کا تو نام سنتے ہی میری طبیعت خراب ہوتی ہے. اس نے کہا حرام ہے یا نہیں؟ فرمایا حرام نہیں ہے. اچھا،
تو اس نے ایک کتاب نکالی بریقہ، شرح طریقہ محمدیہ، اس کو پشتو میں منگرے کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ماتا نسواری، ایک نسوار کھانے والا مر گیا، ورؤیا فی المنام، خواب میں دیکھا گیا، وآلتہ فی فیہ، اور آلہ اس کے منہ میں تھا، اپنا ذکر چوس رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ماتا نسواری، انہوں نے کہا نہیں، لکھا ہوا نسواری نہیں، نصرانی، ایک عیسائی مرا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا گیا تو دیکھے جاتے ہیں، اور اس کا آلہ جو تھا وہ منہ میں تھا۔ تو آلہ سے تو مراد طلبہ لیتے ہیں ذکر، لیکن اور لوگ نہیں لیتے۔ آلہ ہاتھ بھی ہے پکڑنے کا، آلہ آنکھ بھی ہے دیکھنے کا، آلہ کان بھی ہے سننے کا۔ تو اس طرح کی عبارات ان لوگوں نے بنائی ہے۔ دو خاندان تھے، ایک ہی پیر کے سلسلے تھے، تو ایک جو زہد کہتا تھا اس کو زہدی کافر کہتے تھے، اور دوسرا جو نسوار کہتا تھا اس کو نسواری کافر کہتے تھے۔ یہ افراد تفرید ہر دور اور ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ میں حضرت الاستاذ مولانا مفتی ولی حسن سے میں نے سنا، فرمایا کہ حسین حقانی اور مصطفیٰ زری ایک پروگرام میں مجھے ملے، اور پھر کہا کہ ہمارے اور آپ کے بڑوں سب نے علوم تو ٹونک میں پڑھے تھے پہلے، بعد میں دیوبند و بریلوی آ گیا، تو یہ 3 طلاق جو ہے شرعاً ناپسندیدہ ہے، اور اس سے میاں بیوی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بچے رل جاتے ہیں۔ اگر ایک خاندان کوئی خاندانی پابندی لگا لے کہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے بیوی کو 3 طلاق دی ہے تو وہ 3 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، تو مفتی ولی حسن نے کہا کہ میں نے کہا کہ جائز ہے، یہ شرعاً حکم نہیں ہے، یہ معاشرتی پریشر ہے تاکہ ناپسندیدہ چیز کا وقوع کم ہو جائے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً فرض فرمایا اللہ نے تمہارے لیے حلال کرنا تمہاری قسموں کا۔ اگر آپ نے قسم کھا لی اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو شریعت کا حکم یہ کہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا ہے۔ بخاری شریف میں آپ نے خود کہا کہ کبھی میں قسم کھا لیتا ہوں فرأیت غیرہا خیرا منہ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ خلاف میں خیر ہوتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور کفارہ ادا کرتا ہوں۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارے کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم و حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جس وقت آہستہ سے بات کی پیغمبر نے بعض بیویوں سے، مطلب یہ کہ انسان جب انسان سے کلام کرتا ہے تو کبھی اس خیال سے بھی کرتا ہے کہ اور لوگ بھی سن لیں، کبھی اس خیال سے بھی کرتا ہے کہ اور لوگ نہ سنیں، اس کو اسرار کہتے ہیں۔ اسرار معنی راز کے طور پر بات کرنا۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس نے وہ بات آگے بڑھائی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اظہار کیا ان پر، عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو بتا دیا کچھ حصہ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور چھوڑ دیا کچھ حصہ۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جس وقت پیغمبر نے وہ بات بیوی کو کہی کہ آپ کو تو کہا تھا کہ یہ بات آگے نہ بڑھاؤ، تم نے کیوں بڑھائی؟ قالت من انبأک ھذا، اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، پیغمبر نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے،
اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، اور یہ باتیں پھر آگے بڑھ گئی جو مناسب نہیں تھی، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ زینب کے پاس نہیں جاؤں گا اور آئندہ شہد کبھی بھی نہیں چاٹوں گا، یہ مراد ہے اس سے، آئی سمجھ میں؟ عورت کو تو یہ بات کہنا ہے کہ کسی کو کہنا نہیں، بس اب آپ کہنا شروع کر دے گی۔ عورت اور طالب علم، یہ ریڈیو پاکستان کے 2 اسٹیشن ہیں۔ طالب علم سے بھی بات چھپانا آسان کام نہیں ہے۔ جمعرات کو کوئی بات کرو، اچھی بات نہیں، بری بات، وہ پورے اداروں میں پھیل جائے گی۔ اچھی باتیں جتنی بھی کی وہ ایک بھی نہیں پھیلے گی، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہ پیغمبر کو بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو پیغمبر نے کہا مجھے نبأنی العلیم الخبیر۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو خدا کے بتانے سے جانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کیا بات کہی کہ نبی کے معنی غیب کی خبریں جاننے والا، میں تو ہوں ہی نبی، فرمایا نہیں، نبأنی العلیم الخبیر۔ اور علامہ شامی نے اپنی کتاب سل الحسام میں اور زید الکوثری نے مقالات میں لکھا ہے کہ فما یکون باعلام اللہ تعالی فلا یکون فی الغیب من شیء، جو خدا کے بتانے سے پتہ چلے وہ علم غیب نہیں کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں نے توبہ کی اللہ کے حضور تو بہت اچھا، فقط سقط قلوبکما، ورنہ ٹیڑے ہو سکتے تھے تم دونوں کے دل، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے اسی طرح اظہار محبت کیا ان کے اوپر، فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، بس بے شک اللہ اس کا کارساز ہے، وَجِبْرِيلُ، جبریل، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مسلمان۔ ظاہر ہر انسان کی ولایت مرتبے کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا بمعنی حاکم کے ہیں، مختار کے ہیں، معبود کے ہیں، خالق و مالک کے۔ جبریل مولا ہے خیر خواہ کے معنی میں، نیک مسلمان ایک دوسرے کے مولا ہے، ایک دوسرے کا بھلا اور خیر چاہتے ہیں۔ زبیدی بلغرامی نے تاج العروض شرح قاموس میں لکھا ہے کہ مشکلات عربی زبان میں اور دوسرے زبانوں میں بھی یہ ہے کہ ایک لفظ کتنی مناسبت اور معنی بدلتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کون سی 2 عورتیں ہیں، اور میں نے سنا تھا کہ بی بی عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی اور بی بی حفصہ عمر کی بیٹی دونوں ازواج مطہرات تھی، انہوں نے سازش بنائی تھی پیغمبر کو زینب کے گھر روکنے سے یا ان کے گھر شہد چاٹنے سے، لیکن یہ ہمت نہیں تھی کیونکہ یہ دونوں عورتیں بہت بڑے مقام کی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بخاری میں کہتے ہیں کہ حج کے موسم میں حضرت عمر نے مجھے کہا کہ چلو اس سے صحرا کی طرف چلے، تو کہا کہ چلے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت پیش آئی، وہ اس سے فارغ ہوئے، جب حضرت وہاں سے اٹھے تھوڑا آگے آئے، میں پانی لے آیا، میں نے بڑے خوشگوار موڈ میں آپ کو وضو کرایا، اور اس دوران میں نے پوچھا کہ من المرأتان، یہ 2 عورتیں کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہما عائشہ و حفصہ۔ اور پھر میں نے کہا کہ ایک عرصے سے یہ تفسیر مجھے کھٹکتی تھی، مگر آپ کے خوف کے مارے نہیں پوچھ سکتا تھا۔
تو حضرت عمر نے کہا کہ جب بھی مشکل دین درپیش ہو ضرور پوچھا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جس پر مولانا مودودی سے ناراضگی رہی ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تو مولانا مودودی نے اس طرح لکھا ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کے مقابلے میں کچھ سرچڑی ہو گئی تھی، اور ایک اور مودودی خیال نے لکھا ہے کہ زبان دراز ہو گئی تھی۔ زبان دراز پشتو میں کہتے ہیں جبورہ، جبور بدماش بدچلن عورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ چلا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے علوم پورے نہیں تھے اور شوق و ذوق اسلام کا تھا، ابو العلا مودودی، اور اس نے کچھ نیم ادھر سے نیم ادھر سے لے کے ایک معجون مرکب بنایا اور اس کو اسلام کی دعوت دینے شروع کر دی۔ چونکہ کفر کے ظلمات سے اور ہندوستان کے تسلسل بھیانک احوال سے اچھے انسان تنگ آ چکے تھے کہ شاید اس بہانے کوئی نجات ملے۔ یوں ابو العلا مودودی کی تحریک کو کچھ جگہ جگہ نپنے کی جگہ مل گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے اتنی اس میں تبدیلی کی کہ سید قطب کی تفسیر ظلال القرآن دیکھی، سید طٰہٰ حسین کے مقالات دیکھے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ خلفاء کچھ ایسے ہوئے ہیں جیسے عثمان ہے، معاویہ ہے، کہ انہوں نے اسلام کا لحاظ نہیں کیا ہے، اس لیے نقصانات ہو گئے۔ یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف تھا۔ عقائد کے اعتبار سے تمام صحابہ راست گو ہے، راست باز ہے، صادقین و عادلین ہے۔ یہ تقسیم ان میں کہ اچھے ایمان برے ایمان، یہ غلط بات تھی۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو مولانا مودودی کی تحریرات پر جگہ جگہ گرفت ہونے لگی۔ سب سے پہلی گرفت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے کی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے ایمان و عمل۔ اور پھر ہر دور اور ہر زمانے میں علماء وقت نے مولانا مودودی کے تفہیمات پر اور تفسیر پر، تاریخ پر، اسلامی نظام کے نفاذ کے حصول پر، خلافت و ملوکیت پر عجائب و غرائب اعتراضات کیے۔ لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسی جماعت پیدا ہونے لگی کہ جو علماء کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ تو یہ قاضی حسین احمد صاحب جو تھے، یہ نئے نئے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ بہت فلسفہ وغیرہ فارسیات کا طالب علم تھا۔ اس کو بہت شوق تھا مولانا مودودی کے موقف پر کام کرنے کا۔ قدرت کو منظور تھا کہ یہ کالج میں لیکچرار لگ گیا اور سوات کالج منتقل ہو گیا، اور سوات کے لڑکے اور لوگ ان سے متاثر ہونے لگے، اور مودودیت بہت تیزی سے سوات میں پھیلنے لگی۔ چنانچہ ایک مولانا عزیز الرحمن صاحب تھے، چارسدے کے پاس ایک بستی ہے ڈکی، وہ بہت بڑے ماہر اور اسپیشلسٹ ہیں، ان جیسے مودودیت کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں دیکھا گیا۔ اس نے قاضی انوار الدین اور مولانا شیر علی شاہ اور مولانا سمیع اللہ کو 2-3 طلباء سے کہا کہ شہید ہونے کا شوق ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے۔
چلو سوات والی صاحب کے پاس، والی صاحب کے پاس گئے. والی صاحب ایک اچھے معتبر اور نمازی اور شریف انسان تھے. اس نے خاطر تواضع کی، لیکن جب انہوں نے یہ بات شروع کی تو وہ بہت غصے ہو گئے، اور انہوں نے کہا آپ یہاں سوات آئے کیسے؟ یا تو میں غیر جماعت اسلامی کو چھوڑتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ والی ہیں، آپ تسلی رکھیں، اپنے سینے میں عجلت نہ پیدا کریں. ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ نے بلایا نہیں ہے، ہم آپ کو بات سمجھا سکتے ہیں. چنانچہ مولانا عزیز الرحمن ڈکی نے گفتگو کی. نواب صاحب نے، والی صاحب نے علاقے کے تمام علماء کو جمع کیا اور مودودیت کے بڑے بڑے مناظرین کو جمع کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب شکست کھا گئے. اور مولانا عزیز الرحمن ڈکی کی برکت سے قاضی حسین احمد کو بھی وہ اس دن سے سوات سے نکال دیا. یہ عجیب عجیب واقعات ہیں کہ غلام غوث صاحب کو، مولانا غلام اللہ خان کو یہ مولانا عزیز الرحمن ڈکی نے سمجھایا سارا، وہ اصل تھے. ہمارے دن ورشہ نہیں تھا، کل رات سے غائب تو نیند نہیں ہوئی، نیند بھری ہوئی، پتہ نہیں چلتا. یہ پتہ نہیں وقت سے پہلے تاجر بن رہا ہے اور بکرے دیکھتے ہو، یہ کر رہا ہے، اللہ کپڑے ہو سکے. ہاں یہ بات ہے جنودہ. تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ اندازہ نہیں تھا کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ کہ بیویوں نے پیغمبر کے مقابلے میں کس طرح اظہار کیا، جس کو کوئی کہتے ہیں کہ سرچڑی کی، کوئی کہتے ہیں بدماشی کی، کوئی کہتے ہیں بدرازی کی، تو ہمارے بعض تراجم بھی کمزور واقع ہوئے، لیکن وہ تو کسی مشن کے تحت نہیں تھے، عربی لغت اور محاورے کا خیال تھا. لیکن جب مولانا مودودی کی تشریحات اور تفہیمات اور جواب الجواب دیکھا گیا، اور خاص کر مفتی محمد یوسف صاحب بنیری نے جو محاسبہ لکھا، جائزہ، اور قدرت عدل کے ایک شاہد عدل نے، قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ جیسے غیرتی عالم نے اس کا تار کر دیا، اور اس کتاب کا نام ہے المحاسبہ. محاسبہ جیسے علمی کتاب قاری صاحب کی مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اب تو یہ دو مہم بن گئے. ایک مہم کے تحت صحابہ کرام و ازواج مطہرات کا تعفف، عصمت اور ان کی بزرگی مانی جائے گی، اور دوسرے موقف کے مطابق ان کے بارے میں بھی عام انسانوں کی طرح الفاظ استعمال کیے جائیں گے. یہ دو موقف سامنے آ گئے. میں نے کبھی زندگی میں مولانا مفتی شفیع صاحب کی کسی تحریر میں بہت ہی زبردست شعلہ بار بات نہیں دے گی، لیکن اس جگہ مولانا نے سورۃ یونس کے اندر لکھا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں ہو تو ہو، قرآن و سنت قطعاً اجازت نہیں دے رہے، اور ماننا پڑے گا کہ مولانا مودودی فوش غلطی پر ہے. بہت اچھا لکھا سورۃ یونس میں. بڑا عالم تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا ادیب بھی نہیں ہو، پھر اردو زبان بھی ہماری ایک اجنبی اور غیر مانوس زبان ہے، جن میں ہم صرف اظہار رائے یا اظہار محبت کے طور پر ترجمہ و بیان کرتے ہیں، ان کے موشگافی اور دقائق سے تو واقف نہیں ہے. تو وہ انتظاہر علیہ کے بارے میں فکر مند رہتا تھا کہ یہ جو بیویوں نے، عائشہ و حفصہ نے پیغمبر کے سامنے اظہار محبت کیا ہے، اور آپ نے چاہا کہ آپ زینب کے پاس یا اس شہد کے چاٹنے کے بہانے ان کے ہاں وقت زیادہ نہ گزارے، اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایک مشاعرے میں بیٹھا ہوا تھا
اور وہاں یوسف جالیبی کا ایک شعر پڑھا گیا، اور اس میں یہ لفظ آیا کہ خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لیں، کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ دیکھو باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو کہے کہ آپ میری جائیداد جو مرنے کے بعد ملنے والی ابھی دے دے، بے حیا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد ہر بیٹے کو باپ کی جائیداد ملے گی۔ ماں کو بیٹی کہے کہ میری شادی کراؤ، بے حیا و بے شرم ہے۔ شادی کیا سب کا حق نہیں ہے؟ تو خطا تو تب ہو کہ ہم عرض مدعا کر لیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، اور نفس گم کردمی آئے جنید و بایزید ایجا۔ ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش کے نیچے اگر کوئی نازک چیز ہے تو آداب ہے۔ اور نفس گم کردمی آئے جنید و بایزید ایجا، بایزید بوستامی اور جنید بغدادی بھی یہاں پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، پریشان غمگین رہے کہ ہم سے کمی نہ واقع ہو جائے۔ مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ پھر آپ ہی سمجھتے ہوں گے، باقی تو یہ تو ایسے ہی خواہ کے ہیں۔ شاہ منڈیوں میں ساری راتیں گزارتے ہیں۔ ویسے اس کا ایک تعارض آ رہا ہے، اور وہ تعارض اس طرح ہے کہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تاکہ وہ آپ کا احترام کرے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اس کا برعکس نقصان ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوی پر واضح کرنا یا طالب پر واضح کرنا مناسب نہیں ہے، سلوک اچھا کرے کہے نہیں۔ گرگ دے کے کان میں کہہ دوں کہ ہوں تجھ پر فدا، ہے یقین کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے۔ اور اگر یہ دونوں بیویاں بددستور اظہار محبت کرتی رہی، اظہار محبت بھی طریقے سے ہوتا ہے۔ میں تربت گیا تھا، وہاں کے علماء نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن تشریف لائے تھے تو لوگوں نے ان کی ٹوپی، رومال، قمیض سب پھاڑ دی۔ یہ اظہار محبت ہے۔ جو لوگ حج عمرے کر چکے ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی کینچیوں سے کعبے کے خلاف کاٹتے ہیں، یہ بھی اظہار محبت ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو بعض اوقات ایک شرعی تعبیر کے لیے ایک عرفی تجربہ یا محاورہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ کما حق کہو نہیں ہوتا۔ بس، اور اگر یہ دونوں اظہار محبت کریں نبی کے سامنے، بعض اوقات ایک آدمی فون کرتا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں آپ کے لیے فکر مند رہتا ہوں، میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اول تو ان باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ ثانیاً اگر کرتے تو اللہ اجر دے گا، ثالثاً پھر ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہو گئی، عمر بھر کا وہ تعلق غائب کر دیا۔ بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، اور پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ حضرت حکیم الامت چونکہ بہت اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں سے آباد و شاد تھے، آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی، وہ شخص خفا ہو گیا۔ مولانا اشرف علی صاحب نے ان کو کہا، خفگان کی دو وجہ میں سے ایک ہے
اور دونوں تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ یا تو آپ اس لیے خفا ہوئے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں اصلاح کروں، میرے پاس کیوں آتے ہو، یا مجھے نااہل سمجھتے ہو کہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ دونوں سلسلوں میں میرے ساتھ تعلق نہ رکھو، یہاں نہ آیا کرو۔ اللہ تو آداب سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ قاضی مظہر حسین آئے تھے، ان کے شاگردوں نے تمام کراچی میں اشتہارات لگوائے، ہمارے یہاں بیان رکھوایا گیا، قاضی صاحب کو کچھ تکلیف تھی، میں نے اعلان کیا کہ مقصد قاضی صاحب کا اعزاز ہے، چڑھائی نہیں ہے۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کوپڑ میں کچھ بیٹھ رہا ہے؟ ایک اچھی تعبیر کے لیے بھی اچھا عنوان، اچھا لمحہ ڈھونڈنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی سے رشتہ مانگنا ہے اور اس کو ایسا مسجد کی گیٹ پہ پکڑے اور بہو سے پکڑے، اس سے کہے آپ کو یہاں رشتہ کرنے آ رہا ہے، رشتے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر بیویاں پیغمبر کی موجودگی میں اظہار کر لے محبت کا، مطالبے کا، اللہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ پیغمبر کے کارساز ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل خیر خواہ ہے، وَالْمَلَائِكَةُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مسلمان، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِيرٌ، اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہے۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، امید ہے کہ اگر یہ طلاق دے تمہیں، بات یہاں تک بگڑ گئی تھی، أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، کہ بدل دے بیویاں بہتر تم سے، مسلمات مسلمان، مومنات مومنات، قانتات تابدار، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سیبات ہے کیا، سابحات، سابحات میں روزہ رکھنے والی ہے، سیبات و ابکارا، اور سیبے بھی اور ابکارے بھی۔ سیبہ جو پہلے شادی ہو چکی ہو، عائشہ کے علاوہ سب کی شادی پہلے ہو چکی ہے، باقی صرف بی بی عائشہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کے اندر جلیں گے لوگ اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں فرشتے ہوں گے سخت پہرا دینے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم، خلاف نہیں کریں گے اللہ کے کہے کا، وہم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے تو وہی کرتے جو خدا کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ ڈھونڈو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو سزا دی جاتی ہے جو تم کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور مضبوط توبہ۔ کہتے ہیں ایک شخص نصوحا، اس نے توبہ کی تھی اور لوگ مجبور کر رہے تھے، تو پھر جب دوبارہ گناہ اس سے کرایا گیا تو اس کی جان نکل گئی، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحا میں جو توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ دور کر دے تم سے تمہارے رب گناہ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور داخل کر دے تم کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ نبی کو اور جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ. صحابہ کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم، نور ان کا ان کے آگے آگے دوڑے گا قیامت کے میدان میں. یہی نور دنیا میں توفیق کی شکل میں اور ثبات علی الہدایت کی شکل میں تھی. اللہ اکبر. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارا نور پورا فرما. واغفر لنا، معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر جہاد کرو کفار و منافقوں کے ساتھ. واغلظ علیہم، و سختی کیجیے ان سے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ منافقین کے ساتھ بالسیف اور سنام جہاد نہیں ہوا ہے، صرف کلام کی حد تک ہوا ہے، بات چیت تک ہوا ہے. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں سختی کیجیے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ناکارہ بازگشت ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، بیان فرماتے اللہ مثال واسطے کافروں کے بیوی نوح کی. نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، امرأۃ لوط، اور حضرت لوط کی بیوی. یہ بہت عجیب بات شان ورشاہ نے لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی تو بہت پرسکون اور پرمامون تھی. ففتنہم فی النساء، بی بی حوا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں مصیبت بن گئی. موسیٰ علیہ السلام ممبر پر تھے اور ایک آدمی نے بات کہی، پریشان ہو گیا. عیسیٰ مسیح عمر بھر اپنی والدہ اور بی بی مریم کی وجہ سے طعنے کھاتے تھے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازواج مطہرات کی وجہ سے کچھ الجھن اور گرانیاں پیش آئی. کانتا تحت عبدین، تھی یہ دونوں عورتیں دو بندوں کے نکاح میں. من عبادنا، ہمارے نیک بندوں میں سے، صالحین جو بہت اچھے تھے. فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، بس کچھ کام نہیں آیا ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی. نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی تو نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، وہ بھی نہیں بچا سکے. بچت تو نجات عقیدے میں. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور بیان کرتے اللہ مثال واسطے ایمان والوں کے فرعون کی بیوی کی، معاشتہ. اذ قالت، بعض کہتے ہیں آسیہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا پروردگار بنا میرے لیے گھر اپنی جنت میں، کیونکہ اس کو پکڑا اور چومیخ کیا، اس کے ہر عضو پر کیل ٹھوکے، تو انہوں نے اس وقت اللہ سے استقامت کی دعا مانگی. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور بچا مجھ کو فرعون اور ان کے کرتوت سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور بی بی مریم جو عمران کی بیٹی تھی، اس نے بھی تو اپنی عزت و ناموس بچا کے رکھی تھی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پر ڈال دی ہم نے اس میں اپنی روح.
وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور تصدیق کی اللہ کے کلموں کی اور کتابوں کی، وکانت من القانتین۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے درس کے دوران نیند کا ایسا خطرناک عالم ہوگا تو آج میں قطعاً ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ خیر عافیت فرمائے، اللہ عزیز محمد رشا کو عقل سلیم دے اور اس کو زندگی کے رفتار سمجھنے کی توفیق دے، بجائے دنیا دار بننے کے دیندار بنائے اللہ۔ اور قربانی کے جانور کیا ہے اور دل کیا چیز ہے، ہم روح میں اتر جاتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کھڑی رہے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ